اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان آج آپ ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنیں گے جو بہت گناہگار تھا اور اس اپنے گناہوں کی وجہ سے کیسے دوزخ دیکھ اور پھر وہ کیسے اس سے نکل کے جنت میں پہنچ گیا۔ تو آؤ دیکھتے ہیں فیری کی زبانی۔ 14 صدی پہلے کی بات ہے۔ حجاز کے علاقے میں جہاں خشک ریتوں اور سورج کی شدت کا راج تھا، وہاں ایک قبیلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث بن عمرو تھا۔ حارث اپنے دور کے عام عربیوں کی طرح ایک لمبا کھلا کرتا جس کا رنگ اکثر سفید یا پھر ہلکا سا بادامی ہوتا تھا، اور سر پر وہ سفید کپڑے کی بڑی سی پگڑی لپیٹتا اور کمر پر چمڑے کا پٹکا جیسے حزام ٹائپ باندھتا تھا جس میں خنجر چھپا ہوتا تھا۔ اس کا لباس تو پرانا اور صاف تھا، مگر افسوس اس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں الجھا ہوا تھا۔ حارث خاندان کے اعتبار سے خوشحال تھا۔ اس کے پاس اونٹوں اور بھیڑوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا اور وہ تجارت سے بھی کافی مال کماتا تھا، مگر یہ دولت ہی اس کی آزمائش بن گئی۔ وہ دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو گیا کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہ رہی۔ وہ نماز کی پابندی میں سستی کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کرتا، اور اس کی زبان پر بے فائدہ، بےہودہ اور کبھی کبھی تو ظلم و ستم کی باتیں عام تھی۔ اس کا گمان تھا کہ اس کی لمبی عمر ہے اور وہ آخرت کی تیاری بعد میں کر لے گا۔ ایک دن حارث تجارت کے سلسلے میں مدینہ شام کے درمیان ایک مشکل سفر پر تھا۔ گرمی اپنی شدت کی انتہا پر تھی۔ تپتی ریت پر چلتے چلتے اسے شدید سردی اور بخار نے گھیر لیا۔ اس کا ساتھی جو اس سے بہتر مسلمان تھا، اس نے اسے ایک چٹان کے سائے میں لٹا دیا۔ حارث کا جسم پسینے اور گرمی سے تپ رہا تھا۔ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں ایک عجیب سی خلا پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اس لمحے سمجھ گیا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی زبان پر استغفر اللہ یعنی اللہ سے معافی کا لفظ آیا، مگر اس کی روح اس کے حلق تک پہنچ چکی تھی۔ حارث کی روح جب اس کے جسم سے نکل رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی تنگ، تاریک اور بہت ہی گھنونی سی جگہ میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ جگہ جو ایسی تھی جہاں دنیا کی روشنی اور ہوا کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے گرد صرف تاریکی تھی، اور اس تاریکی میں اسے دہشت ناک چیخوں، سسکیوں اور آگ کے شعلوں کی دہشت ناک گرج سنائی دے رہی تھی۔ اللہ، بہت تکلیف ہے، ہم پر رحم کرو۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کی ہوا بھی آگ کی تپش میں لپٹی ہوئی تھی، جہاں سانس لینا بھی عذاب تھا۔ اسے سامنے سے آگ کے بھڑکے ہوئے شعلے نظر آئے جو آسمان کی بلندی کو چھو رہے تھے، اور ان کی تپش سے پتھر بھی پگھل رہے تھے۔ یہ جہنم کا دروازہ تھا جس پر آنے والا ہر شخص خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ دروازے کے قریب اس نے آگ کے فرشتے کو دیکھا۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے مانند لگتے تھے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ان کے چہروں پر غصہ، سختی اور بے رحمی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے حارث کو بے رحم طریقے سے پکڑ لیا اور اس کے جسم پر تانبے کی زنجیریں ڈال دی۔ یہ زنجیریں دنیا کی زنجیروں سے 1000 گنا زیادہ گرم تھی۔ زنجیروں کے لگتے ہی حارث کی کھال جل اٹھی اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ پگھل رہا ہو۔ زبانیاں اسے دھکیلتے ہوئے آگ کی گہرائیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے اس کے کیے گئے مختلف گناہوں کی طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی۔ حارث نے ایک منظر دیکھا جہاں کی زمین تانبے کی تھی جو سرخ ہو کر تپ رہی تھی۔ لوگ اس پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ حارث کو زبانیہ نے ایک اور منظر کی طرف دھکیلا، سب سے نچلا درجہ، جہاں عذاب اور شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں منافقت کی اور لوگوں کے حقوق غصب کیے۔ اچانک جب حارث آگ کے ایک بھٹکتے ہوئے شعلے کے بالکل قریب تھا تو زبانیہ رک گئے۔ پھر ایک آواز آئی، اور یہ آواز نہ آگ کی گرج تھی اور نہ چلانے والوں کی سسکیوں کی، بلکہ یہ ایسی تھی جیسے ایک ہلکی، دل کو سکون دینے والی ٹھنڈی ہوا چلی ہو۔ زبانیہ میں سے ایک بولا، اے حارث، تو دوزخ میں داخل ہونے والا تھا، مگر تیرے اعمال نامے میں ایک چھوٹا سا نیکی کا وزن تیرے گناہوں کے برابر آ گیا ہے۔ حارث حیران رہ گیا۔
اسے یاد آیا کہ اس نے دنیا میں صرف ایک بار جب وہ برسوں پہلے سفر کر رہا تھا ایک پیاسے کتے کو اپنے مشکیزے سے پانی پلایا تھا، اور پھر اس کی اس نیکی پر خاموش ہو گیا تھا، اور یہ بات اس نے کسی سے بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں خلوص سے رحم آیا۔ اس رحمت کی ہلکی سی ٹھنڈک نے دوزخ کی شدید گرمی کو ختم کر دیا، اور حارث کو ایک دم سے وہاں سے نکال لیا گیا۔ وہ جہاں پہنچا وہ ایک پرسکون میدان تھا، جہاں کی مٹی زعفران کی تھی اور ہوا میں مشک و عنبر کی خوشبو تھی۔ اسے جنت کا دروازہ نظر آیا جو موتیوں اور یاقوت سے بنا تھا۔ اسے دروازے سے آنے والی خوشبو نے اس کے دل کو اتنا سکون دیا کہ وہ دوزخ کا سارا خوف ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں کے مناظر حارث کی دنیا کی تخیل سے بھی باہر تھے۔ اس نے کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہاں ایسے درخت تھے جن کے سائے بہت گہرے تھے، ان کی شاخیں خود بخود جنتیوں کے سر پر جھک جاتی تھی۔ ان درختوں کے نیچے ایسی نہریں تھیں جن میں سے ایک کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، ایک کا شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایک کا پانی شراب طہور، جسے پینے سے دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے خدمت کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا جو حور و غلمان کہلاتے تھے، اور وہ ایسے تھے جیسے موتی اور جواہرات۔ حارث نے دیکھا کہ جنتی لوگ ریشمی اور سبز لباس پہنے ہوئے تختوں اور مسندوں پر سہارا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پر اتنی خوشی اور اطمینان تھا جو حارث نے دنیا کی کسی بھی محفل میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی اور پچھتاوے کے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ایک سچی نیکی اللہ کے ہاں کتنا مقام رکھتی ہے۔ حارث کو پھر سے ہوش آیا، اور وہ اب بھی اسی چٹان کے سائے میں ریتوں کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کے ساتھی نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر ہلکی سی حرکت ہے۔ حارث نے ہلکی آواز میں کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سیکھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا خلوص نیت سے کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہوں کے سامنے بھی شفاعت کر سکتا ہے۔ حارث نے آخری لمحے میں توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔ اس لیے جب تک سانس باقی ہے انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اب آپ سب بھی اپنے کیے پر ابھی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی یہ آخری لمحہ ہو۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور سبق آموز اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ اسی طرح کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیریز پروڈکشن، تاکہ ہم سب اکٹھے چل سکیں۔